اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ہم معرفت کے ساتھ اس ایک نعمت پر خالق کا شکر ادا کرنا چاہیں، اس ایک نعمت کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ بے معرفت لوگ ہیں، شناخت ہے نہیں، بس شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بچپن میں دادا ابو نے، دادی اماں نے، اماں جان نے سکھا دیا، ہمارے 12 امام ہیں، ہمارے 14 معصوم ہیں، ہم نے طوطے کی طرح اسے رٹ لیا، مسجد میں چلے گئے، مولانا نے یاد کروا دیا ہمارے 12 امام ہیں، ہمارے 14 معصوم ہیں، یہ ان کے نام ہیں، ہم نے وہ نام رٹ لیے۔ ہمیں معرفت نہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان ہم پہ کیا، فاطمہ جیسی نعمت عطا کر کے۔ ہمیں شناخت نہیں۔ ایک ایرانی عالم نے لکھا، یہ جناب سیدہ گوہر ناشناختہ ہے، وہ عظیم گوہر ہے جناب سیدہ جسے لوگوں نے پہچانا نہیں، معرفت نہیں ہوئی، ہمیں اس بی بی کی شناخت نہیں ہوئی۔ ہم نے بھی صرف 14 معصوموں میں معصومہ کے طور پر بی بی کا نام یاد کر لیا۔ اتنی بڑی ہستی ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کتنے بڑے امام ہیں، شریعت پیغمبر کی، رسالت اور دین پیغمبر لائے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لیکن میرے امام نے اس شریعت پیغمبر کی تبلیغ میں اتنا کام کیا کہ شریعت پیغمبر کی تھی، مذہب جعفری بن گیا۔ یہ خدمت کا صلہ تھا نا، ہے تو پیغمبر کی شریعت نا۔ یہ تشیع، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین کوئی پیغمبر کے فرامین سے الگ تو نہیں ہے، وہی فرمان ہے، وہی حدیثیں ہیں، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، لیکن خدمت اتنی کی امام نے کہ وہ مذہب جو شریعت پیغمبر تھی، وہ مذہب جعفری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ امام جو اتنی عظمتوں والا ہے، اب سننا، وہ امام فرماتے ہیں جب کبھی میں چاہوں کہ اللہ میری دعا قبول کرے، میں وہ دعا اپنی ماں زہرا کے وسیلے سے کیا کرتا ہوں۔ جناب سیدہ اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں جو امام معصوم کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بہت عظیم ہستی، بہت عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ایک عظیم جوہر اپنی کائنات میں اللہ نے ایک نایاب تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ عظمت جناب سیدہ کے حوالے سے پیغمبر کا ایک فرما ابھی میں نے تلاوت کیا، ایک اور حدیث ہے پیغمبر کی، پیغمبر فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں، میری اور میری آل کی محبت 7 مشکل مقامات پہ کام آئے گی۔
یہ محبت اہل بیت بہت قیمتی شے ہے نا. سید الانبیاء فرما رہے ہیں میری اور میری آل کی محبت 7 مشکل مقامات پہ کام آئے گی. اور اب سنیں وہی پیغمبر فرما رہے ہیں یا سلیمان ان حب فاطمہ نافع فی 100 موطن. میری اور میری آل کی محبت 7 مقامات پہ کام آئے گی. اور پیغمبر فرماتے ہیں اے سلیمان فارسی میری زہرا کی محبت 100 مقامات پہ کام آئے گی. علامہ مجلسی نے جلد نمبر 27 میں اس حدیث کو نقل کی. یا سلیمان حب فاطمہ نافع فی 100 موطن. 100 مقامات پہ فاطمہ کی محبت کام آئے گی. اور عجیب یہ ہے پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں وہ مقامات جہاں میری بیٹی کی محبت کام آئے گی وہ کوئی دنیا کے چھوٹے موٹے مقامات نہیں ہیں. دنیا کی کسی چھوٹی مشکل میں کام نہیں آئے گی. پیغمبر فرماتے ہیں جن 100 مقامات پہ میری بیٹی کی محبت کام آنی ہے نا ان میں سے آسان ترین مقامات میں پہلا مقام موت. ان میں آسان مقام سوکھی منزل کہاں موت میں کام آئے گی, قبر میں کام آئے گی, برزخ میں کام آئے گی, محشر میں کام آئے گی, میزان میں کام آئے گی, پل صراط پہ کام آئے گی, حساب و کتاب میں کام آئے گی. اور پیغمبر فرماتے ہیں ان 100 مقامات میں یہ آسان مقام ہے. پتہ نہیں مشکل کیا ہوں گے جہاں فاطمہ کی محبت کام آئے.